لوگوں کی بیٹیاں لا کر اپنے بیٹوں کے ہاتھ میں دی اور بیٹوں کی تربیت نہ کر سکے ہم، اور وہ بد اخلاق ہیں اور بدتمیز ہیں اور بد کردار ہیں، لوگوں کی بیٹیوں کی زندگی خراب کر دیتے ہیں، تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ وہ صرف ایک لڑکی برباد نہیں ہوتی، یہ کل قیامت کے دن یہ باپ بھی پکڑا جائے گا جس نے تربیت ایسی کی ہے کہ اسے درندہ اور خوفخوار بنا دیا تھا۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، قرآن پاک نے تیسری نصیحت کی، یا بنی ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ، میرے بیٹا تو جو بھی اچھا کام کرے گا، تو جو بھی ذرہ برابر اچھائی کا کام کرے گا یا ذرہ برابر برا کام کرے گا، چاہے وہ پہاڑوں کی غار میں چھپ کے بھی کر، یہ نصیحت کی جا رہی ہے بیٹوں کو۔ یہ اپنی اولاد کے دلوں میں یہ تاثر اتارنا ماں باپ کے ذمے ہے کہ بیٹا جو کام کرے گا وہ ذرہ برابر بھی اچھائی ہو یا وہ ذرہ برابر بھی برائی ہو، وہ تیرا رب دیکھ رہا ہے، تیرا رب اس سے غافل نہیں ہے۔ تو اندھیروں میں کر، تو زمین میں چھپ جا یا ہواؤں میں اڑ کر گناہ کر، تیرا رب جانتا ہے۔ اس تاثر کو دل میں اتارنا تاکہ اس کا ضمیر زندہ ہو، ضمیر مر نہ جائے کہ لوگوں کی عزتوں پر ہاتھ ڈال کر بھی کہے کہ چلو کوئی بات نہیں ہے، لوگوں کے گھروں میں ڈاکے ڈال کے لوگوں کی ماؤں کو بہنوں کو گالیاں دے کر بھی کہے چلو کوئی بات نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو، بلکہ اس کا ضمیر زندہ کیا جائے، اس کے ضمیر کو جگایا جائے کہ تیرے اس جرم سے اللہ غافل نہیں ہے، تیرے اس بولے ہوئے بول سے اللہ غافل نہیں ہے، تیرے اس کیے کردار پہ اللہ غافل نہیں ہے۔ یہ تیسرا حق والدین پر فرض ہے۔